شوہر اور بیوی سے متعلق چند حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، حق یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، اور جب کپڑا پہنو اس کو بھی پہناؤ، اس کو منہ پر مت مارو، یعنی قصور ہونے پر بھی مت مارو، اور بے قصور کو مارنا سب جگہ برا ہے، اور نہ اس کو کوسو، نہ اس سے ملنا جلنا چھوڑو، مگر گھر کے اندر یعنی روٹ کر گھر سے باہر مت جاؤ۔ عبداللہ بن زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بیوی کو غلام کسی مار نہ دے، پھر شاید دن کے ختم ہونے پر اس سے ہم بستری کرنے لگے۔ بخاری ترمذی مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو عورتوں کے حق میں اچھے برتاؤ کی میں نصیحت کرتا ہوں، تم اس کو قبول کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سو اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اس کو توڑنا طلاق دینا ہے، اگر تم اس کو اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے اس کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت قبول کرو۔ یعنی سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی بھی بات تمہاری طبیعت کے خلاف نہ ہو، اس کوشش میں کامیابی نہ ہو، اور اگر زیادہ پیچھے پڑو گے تو انجام کر کیا ہوگا کہ طلاق تک نوبت آئے گی، اس لیے معمولی باتوں میں درگزر کرنا چاہیے۔ زیادہ سختی کرنے یا بے پرواہی کرنے سے بھی عورت کے دل میں شیطان دین کے خلاف باتیں پیدا کرتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں، اتنے میں ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ان سے پردے میں ہو جاؤ۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ نابینا نہیں ہے؟ سوالیہ نشان۔ نہ ہم کو دیکھتا نہ ہم ان کو پہچانتا۔ آپ نے فرمایا، تم بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے؟ یعنی بیوی کا حق ہے کہ اس کو یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ اس کو نامحرم سے ایسا گہرا پردہ کرائے کہ نہ یہ کہ اس کو دیکھے نہ وہ اس کو دیکھے، یعنی ایک شوہر کا فرض ہے، اور یہ ایک بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر اسے نامحارم سے نہ صرف یہ کہ ایسے چھپائے کہ کوئی نامحرم اس کی بیوی کو نہ دیکھے، بلکہ وہ بھی یعنی اس کی بیوی بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ یہ ایک بیوی کا حق ہے، ایک شوہر کا فرض ہے، ہر مرد کو یہ فرض نبھانا چاہیے اور عورتوں کو یہ حق دینا چاہیے، اور جو مرد عورتوں کو یہ حق نہ دے انہیں عورتوں کو خود کہنا چاہیے کہ ہم پردہ کریں گے۔ آج تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس میں بیوی کے دین کی بھی حفاظت ہے، بے پردگی کے خرابیوں سے بچی رہے گی، اور اس کی دنیا کی بھی حفاظت ہے۔ اس لیے تجربہ ہے کہ چیز سے جس قدر خصوصیت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ پردے میں خصوصیت ظاہر ہے، اس لیے بیوی سے تعلق بھی زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کا حق زیادہ ادا کرنا ہوگا، تو پردے میں بیوی کے لیے دنیا کا نفع بھی بہت زیادہ ہے۔ یقین کیجئے جو پردے والی بچیاں ہیں نا، وہ واقعی ملکائیں ہیں، ان کو بہت کچھ ان عورتوں سے کہیں زیادہ خوشیاں ہیں ان کے پاس جو بے پردہ پھرتی ہیں۔ ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، جو عورتیں بے پردہ باہر نکلتی ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، جو عورتیں پردے کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں، ملکائیں ہیں، شہزادیاں ہیں، گھر بیٹھے ہر چیز میسر ہے، گھر بیٹھے ہر چیز میسر ہے، گندی نگاہوں سے بچی ہوئی ہیں، فضول وقت برباد کرنے سے بچی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے کتنا بڑا حق شوہر کا ثابت ہو رہا ہے، سوچیں کتنا بڑا حق ہے شوہر کا۔ ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ یعنی شوہر کا حق ادا کرنا کتنا بڑا درجہ ہے، یعنی صرف نماز روزہ کر کے کوئی عورت یہ نہیں سمجھے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، یہ پورا حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کر دے، کیونکہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کا اللہ ہی نے حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا، کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا، جو ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے۔
یعنی خوشی اور فرما برداری اور اس کے ساتھ موافقت بہت بڑا فائدہ ہے۔ دین دنیا کے سب فائدے پورے طور سے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، اور محبت اس وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ پھر ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم بھی یہی ہے، ورنہ گناہ ہوگا۔ تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت سے مشاورت سے ہر کام کریں۔ عورت کم عقل ہے اگر تو، لیکن اس سے مشورہ ضرور لیں، اس سے مشورہ ضرور لیں۔ اگر اس کا مشورہ قابل قبول نہ ہو تو اسے بتائیں کہ یہاں یہ کمی ہے، اس وجہ سے اس مشورے کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ آہستہ آہستہ سمجھدار ہو جائے گی، آپ کو بہترین مشورے دے گی۔ جو میاں بیوی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے چلتے ہیں، ان کے گھرانے، ان کے بچوں کا کانفیڈنس، ان کے گھروں کی محبت چاشنی واضح نظر آتی ہے، اور اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو میرا آزمودہ نسخہ ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام زوجین میں محبتیں، پیار، محبت، الفت، یگانگت رکھے، اور سب کے گھروں پر اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اگر ہوا تو کل بھی آپ کو ایک چھوٹی سی وائس بھیجیں گے، اور باب دوم میں سے ہے، اور باب دوم بہت ہی اچھا ہے کہ شادی کے بعد علیحدہ مکان میں رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ چلیں آپ لوگ بتائیے۔